اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم پر خصوصی کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی نعمت آقائے دو جہاں، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس نعمتوں پر جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ آج ہمارے دل پریشان ہیں، آج ہماری سوچیں پریشانیوں والی ہیں، آج ہماری زندگی کو ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے۔ یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جانا، طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جانا، طرح طرح کے غموں کا، الجھنوں کا شکار ہو جانا، کیا وجہ ہے؟ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ غم آ گیا، ٹینشن آ گئی، یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کے بیک پر بات کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ صرف یہ دیکھتے ہیں ٹینشن کیوں ہے، ٹینشن آتی کیوں ہے یہ دیکھیں، ٹینشن کیوں ہے یہ نہ دیکھیں، ٹینشن کیوں آتی ہے، اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہے، اولاد نافرمان نہیں ہے، اولاد کیوں نافرمان ہوئی ہے؟ آپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، آپ نے اس کو صحابہ کی زندگی نہیں بتائی، آپ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نہیں بتائی کہ یہ سنت کے کام ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، نہیں بتایا۔ اس کو تم لوگوں نے متاثر کیا ہے، تو کس سے متاثر کیا ہے؟ کن لوگوں سے؟ جو لوگ دین سے دور ہیں، جو ایکٹر ہیں، ان سے ہمارے نوجوان متاثر ہیں۔ جو بچے ہیں، ڈراموں، فلم، ان کے ایکٹرز، ان کے ہیروز سے متاثر ہیں۔ لیکن ایک ایسے لیڈر گزرے ہیں، کائنات کے لیڈر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی سے ہم امپریس، متاثر نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں، کالز آتی ہیں کہ بچے پریشان ہیں، بچوں کو سکون نہیں ہے، بچے آئس کا نشہ کر رہے ہیں، بچے سگریٹیں پی رہے ہیں، بچے غلط محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، بچے چرس پی رہے ہیں، بچے فلاں نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ڈانس پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کو بچپن میں دین نہیں سکھایا، آج وہ تم میں ایسا دگنی کا ناچ نچا رہے کہ تم سوچ نہیں سکو گی۔ تو پھر روتے ہیں وظیفہ دے دو، پھر روتے ہیں کہ فلاں چیز دے دو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تربیت ہے، بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو، اولاد کی صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں تربیت کرو۔ یہ آپ لوگوں پر فریضہ ہے اور فرض ہے، اولاد کی تربیت آپ لوگوں پر فرض ہے۔ ابھی اولاد سے باخبر نہیں ہوتے، بے خبر ہوتے ہیں، بس جب کل بڑے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل بنتے ہیں، پھر علماء کی طرف رجوع ہو رہا ہوتا ہے، پھر پیرانے صاحبانوں کی طرف رجوع ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کس کے طرف رجوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ شروع سے ایک چیز کو سمیٹ لو تو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو تکلیف نہیں دے گی اور نہ تکلیف کا سبب بنے گی۔ مجھ سے بہت ماں بہنوں نے سوال کیا ہے، ان لوگوں کے والدین نے، ہمارا بچہ پریشان ہے، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، بچہ بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، بہن بھائی بھی پریشان۔ بچہ کیوں پریشان؟ غلط محفل کی طرف جانے کے لیے پریشان،
ماں باپ کیوں پریشان؟ غلط محفل پہ نہ جائے، غلط یار دوست کے ساتھ نہ بیٹھے، دونوں طرف پریشانی۔ لیکن پریشانیوں کی وجوہات شروع میں ہی میں نے بتا دی کہ شروع سے ہی کنٹرول کر لو بچوں کو، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں وہ اچھے دیندار ہوں گے، ساتھ دینداری کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی کریں گے، اور ان کی صحبت ٹھیک ہوگی۔ اگر ان کی صحبت غلط رکھی ہو آپ نے، ان سے باخبر نہ ہو آپ لوگ، بے خبر ہو، تو یہ بچے آپ لوگوں کے ناک میں دم کریں گے، نقصان کا سبب بنیں گے۔ تو مجھے ماؤ بہنوں نے بولا کہ ایسے اس بارے میں کوئی عمل بتا دیں۔ میں نے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حساب سے بتا دیا، لیکن میں نے یہ بات عمومی سمجھی کہ میرے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے، ویڈیو کلپ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ، تمام لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو فائدہ حاصل ہو، تمام بڑوں کو فائدہ حاصل ہو، تو اس کے لیے آسان وظیفہ ہے۔ یہ 2 آیاتیں پڑھنی ہیں بچے کے سر کے بال پکڑ کر، اگر سویا ہو تب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بیٹھا ہو تب بھی کر سکتے ہیں، اس کو بتا کر۔ اگر نہیں بتانا چاہتے، وہ نہیں مانتا، تو وہ جب سو جائے تب یہ پڑھ لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ بس یہ 2 آیاتیں آپ نے پڑھنی ہیں، یہ پڑھ کر اس پہ شف کر دیں، پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بیٹا، اس کو پھر تربیت کریں، اس کی ذہن سازی کریں، آپ کی بات بھی مانے گا، آپ کا فرمان بردار بھی ہوگا، وہ غلط صحبت سے بھی نکلتا رہے گا۔ اس کو 21 بار پڑھنا ہے، 7 بار اس کے سر پر۔ اس کے علاوہ تصور میں اگر بچہ موجود نہیں ہے گھر میں یا سویا ہوا ہے، آپ اگر سر کے بال نہیں پکڑ سکتے تو پھر 21 بار پڑھیں گی اس کو۔ اگر سر کے بال پکڑ سکتے ہیں پھر 7 بار پڑھنا پڑے گا، اور اسی پانی کو، اسی آیات مبارکہ کو 21 بار یا 41 بار پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر کے دیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ اچھی صحبت کی طرف جائے گا، بہتر ہوتا رہے گا۔ تو میری بات کا مقصد کیا تھا؟ اولاد کی تربیت، اولاد کی فرما برداری، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت، یہی کرنا ہے ہم نے۔ میرے بھائیو دوستو، اچھی بات سننا اور پھر اس کو پہلانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔